السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو انشاءاللہ نورانی قاعدہ پڑھانے جا رہے ہیں، اور اس کا پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ قرآن پاک بالکل تجوید کے ساتھ صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ نورانی قاعدہ جو ہے، اس کا نام ہے نورانی قاعدہ ہردوئی والا۔ یہ ہردوئی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ کوئی بھی اسلامی کتابوں والی دکان سے مل سکتا ہے، کہیں سے بھی، ہندوستان میں بھی کہیں سے کوئی بھی دکان سے مل سکتا ہے۔ اور یہ ہر لینگویج میں مل جائے گا آپ کو، پنجابی میں چاہیے، ہندی میں چاہیے، انگلش میں چاہیے، ہر لینگویج میں آپ کو مل جائے گا، لیکن جو یہ ہمارے پاس موجود ہے یہ اردو میں ہے۔ تو اب ہم اب اس کا پہلا سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے دھیان کے ساتھ دہراتے رہیں۔ اب پہلے سبق کا نام ہے تختی نمبر 1۔ تختی بولتے ہیں جیسے ہم انگلش میں چیپٹر وغیرہ بول دیتے ہیں کہ چیپٹر نمبر، لیسن نمبر 1، تو اب یہ ہے تختی، اس کو عربی میں بولتے ہیں تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 مفردات، یعنی کہ ہمارے سبق کا نام جو ہے وہ مفردات ہے۔ اب مفردات کسے کہتے ہیں؟ تختی نمبر 1 مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، یعنی کہ جو یہ حروف لکھے ہوئے ہیں نا الگ الگ، الف با تا، جو یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، ان سب کو الگ الگ کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ مفردات، اس پہلے سبق میں ہم مفردات کو پڑھیں گے۔ اب مفردات کتنے ہیں؟ مفردات جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں نا کہ الفابیٹ ہوتے ہیں اے سے لے کے زیڈ تک، وہ 26 ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو حروف تہجی ہیں یہ 29 یعنی کہ 29 ہوتے ہیں۔ اب الف سے لے کے یا تک 29 حروف ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اب ان کو پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، اس کو ناک میں لے کے جانا، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ یہ دعا ہے، قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب شروع کریں۔ الف، اس کو بالکل نہیں کھینچنا، الف، با، تا، سا، بالکل نرمی کے ساتھ، اس کے اندر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سا، اس طرح نہیں ناظرین، بلکہ بالکل نرمی کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ سا، جیم، ح، خو، اس کو پر آواز میں، یعنی کہ موٹی آواز میں ہم بولتے ہیں نا، پر آواز میں اس کو پڑھنا ہے۔ خو، کھا، یہ غلط ہے، خو، دال، ذال، اس کو بھی ہم بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ہم نے سا، ذال، یہ دونوں نرمی کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ ایک دو، ایک حرف یہ بھی ہے نرمی کے ساتھ پڑھے جانے والا، پہلے ہم یہ پڑھ لیں، سا، ذال، زال، یہ غلط ہے، اس کے اندر سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی، اس کو بالکل نرمی کے ساتھ، ذال، را، اس کو پر آواز میں، را، زا، اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی، یہ ہم اس کو پڑھیں گے زا۔ اور ناظرین یہ بھی ہم جیسے ہم نے زا کو پڑھا ہے نا، جیسے اس کے اندر تھوڑی سیٹی کی آواز آئی ہے، اسی طرح ہم اس کو سین، اس کے اندر بھی جیسے ہم زا، اس میں سیٹی کی آواز ہے، سین، شین، صاد،
اس کو پر بھی پڑھیں گے اور اس کے اندر سیٹی کی آواز بھی آئے گی. صاد ضاد اس کو پر پڑھیں گے. ضاد یہ بھی پر پڑھا جائے گا. تو ضا یہ بھی پر آواز میں. یہ 4 حروف ایک ساتھ پر ہیں. صاد ضاد طا ظا عین اس کو باریک پڑھیں گے. اور اس میں ایک غلطی اکثر لوگ کر دیتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں عین ناک میں, یہ غلط ہے. عین غین اس کو پر پڑھیں گے اور اس کی آواز بھی ناک میں نہیں جائے گی, اس کی آواز. غین فا فا قاف کاف اس کا فرق تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا. دیکھیے اس کو ہم پڑھیں گے پورا آواز میں. قاف یہ موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. قاف اور یہ باریک آواز میں. کاف لام اس میں بھی بالکل ناک میں آواز نہیں جائے گی. لوگ اکثر اس کو پڑھ دیتے ہیں لام لام, یہ غلط ہے. اس میں ناک میں آواز بالکل نہیں جائے گی. لام لام. میم اس میں بھی ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. میم یہ غلط ہے. میم. نون اس میں بھی ناک میں آواز نہیں جائے گی. واو ہا حمزہ یا جو یہ 2 یا ہیں یہ اصل میں ایک ہی یا ہے. یہ 2 اس لیے لکھی ہوئی ہیں کہ قرآن پاک میں یہ شکل میں بھی آتی ہے اور یہ شکل میں بھی آتی ہے, اس لیے یہ ہے ایک ہی یا. یہ دونوں کو ملا کر 29 حروف ہوتے ہیں. الف سے لے کے یا تک ٹوٹل 29 حروف ہیں اور ان کا نام تہجی ہے. تہجی. اب ناظرین یہ ہے امتحان, جیسے ہم جس کو بول دیتے ہیں یہ امتحان ہے, جیسے ہم ٹیسٹ بول دیتے ہیں کہ اب جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس کا اس میں ٹیسٹ ہوگا ہمارا. تو اب ہم نے ان کے اندر اس کی پریکٹس کرنی ہے. تا تو دیکھیں یہ دونوں پڑھنے میں آواز میں سیم ہے, لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ یہ باریک پڑھا جاتا ہے تا اور یہ پورا آواز میں پڑھا جاتا ہے تو تا تو. اور ان دونوں کا یہ ہے کہ سا یہ نرمی کے ساتھ اور یہ سختی کے ساتھ. سین شین صاد حا ہا خا. تو آپ اس کو اپنی طرف سے پریکٹس کریں اس کی. اب نیچے جو یہ حروف دیے ہوئے ہیں ان کا مطلب بھی سمجھ لیں. جیسے الف, تو یہ الف کی 2 شکلیں دی ہوئی ہیں کہ قرآن پاک میں جو الف آتا ہے وہ یہ 2 طرح ایسے ویسے لکھا تو ایسے ہوتا ہے الف, اور جب ہم اس کو نا قرآن پاک میں پڑھیں گے تو یہ 2 شکلوں میں آ جاتا ہے. اب میں آپ کو نا بلیک بورڈ کے اوپر یہ سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ کس طرح آئے گا. یہ ویسے تو ایسے الف آ گیا, اور جو یہ والا الف ہے یہ قرآن پاک میں جیسے ہم کوئی حرف کو اس کے ساتھ ملائیں گے جیسے یہ بن گیا, تو یہ ایسے جیسے با الف زبا با یہ ایسے مل کے آتا ہے. یا پھر یہ ہے یہ والی الف کی شکل اور یہ والی الف کی شکل, یہ قرآن پاک میں جب مل کر آئے گی تب سامنے آئے گی. ایسے ہی با کی یہ 2 شکلیں رہیں گی. با یہ بھی ایسے ہی قرآن پاک میں جب مل کر آئے گا, جیسے پہلی شکل یہ والی ہو گئی یہ والی, اور یہ والی شکل جیسے ہم اس کو لکھ دیں ایسے, یہ اسی طرح ناظرین تمام حروف اسی طرح ہیں. یعنی کہ جو نیچے شکلیں دی ہوئی ہیں یہ جب مل کر آتا ہے کوئی الفاظ قرآن پاک میں جب ہی ہوتی ہیں, ویسے نہیں. اب ایسے ہی تا, اب ہم تا کو ایسے لکھتے ہیں تا, لیکن جب قرآن پاک میں مل کر آئے گا تو یہ پہلی شکل جیسے ہم اس کو ایسے کر دیں تا, اور دوسری شکل یہ والی ہوتی ہے, اور تیسری شکل جیسے ہم اس کو یہ بنا دیں
تو اسی طرح یہ تمام حروف کی شکلیں دی ہوئی ہیں نیچے. تا یہ 3 طرح ہوتا ہے، تا. اور جو یہ جیم ہے تو یہ جیم بھی اس طرح آتا ہے، جب مل کر آتا ہے قرآن پاک میں کسی حرف کے ساتھ تو اس طرح، جیسے یہ جیم ہو گیا، اب اس کے ساتھ با ملا دیا ہم نے، کوئی بھی حرف ملا سکتے ہیں، جیم با. ایسے ہی دال، یہ دال اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور جب مل کر آتا ہے تب اس طرح لکھا جاتا ہے، جیسے ہم لکھ دیں اس کے اندر کوئی حرف اس طرح کر کے، یہ دال ویسے، اور یہ ملنے کی شکل میں، یہ بغیر ملے ہوئے شکل میں، اور یہ جب مل کر آتا ہے. ایسے ہی عین، یہ عین بھی ایسے ہی ہے، عین جب مل کر نہیں آتا تو ایسے لکھا جاتا ہے صرف عین، لیکن جب کسی کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ اس طرح مل جاتا ہے، جیسے اس شکلیں دے رکھی ہیں، با عین زبر با ہم کر دیتے ہیں. یہ والا عین یہ بیچ میں آتا ہے ہمیشہ 3 حروف ہوں جب، جیسے ہم یہ لکھ دیں. اسی طرح یہ پورا سبق ہے، آپ قرآن پاک میں اس کو کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ حروف جو نیچے والے ہیں یہ مل کر آتے ہیں. فا، تو فا یہ 2 شکلوں میں آتا ہے. کاف، کاف یہ 2 شکلوں میں آتا ہے. لام، لام یہ 2 شکلوں میں آتا ہے، جیسے ہم لام یہ پہلی شکل، اس کے ساتھ با ملا دیا. تو یہ لام ملنے کی شکل، جو نیچے شکلیں ہیں بس یہ آپ دھیان میں رکھنی ہے کہ جب حروف کے ساتھ یہ ایک حرف کسی دوسرے کے ساتھ ملے گا تو یہ کٹ کر آئے گا، اس طرح کٹی ہوئی شکل میں آئے گا. یہ تمام شکلیں جو نیچے دے رکھی ہیں یہ ملنے کی صورت میں ہیں. تو ناظرین، آپ نے جیسے اب ہم نے تختی نمبر 1 مکمل پڑھ لی ہے الحمدللہ. تو اب ہم اس کو میں آپ کو ایک مرتبہ لکھ کر سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ دیکھیں، یہ شکل با کی جو شکل ہے، یہ اس طرح کی شکل کو آپ دیکھیں، یہ شکل دیکھیں آپ. اب ان میں اصل کمال صرف نقطوں کا ہوتا ہے. یہ دیکھنے میں تینوں سیم ہیں، لیکن جو نقطہ ہوتا ہے وہ ان کو بدل دیتا ہے. جیسے ہم اگر اس کے نیچے ایک نقطہ لگائیں گے تو کیا بن گیا، یہ آپ بتائیں. با، یہ با بن گیا. اب اگر اس کے بیچ میں 2 نقطے لگا دیں گے اس کے اوپر تو کیا بن گیا، تا. اب اس کے اوپر 3 نقطے لگا دیں گے، کیا بن گیا، سا. اس طرح کر کر کے نا آپ اس کی خود پریکٹس بھی کریں. اور اسی طرح میں آپ کو تمام حروف سمجھاتا ہوں. اور اس طرح کی 3 شکلیں اور ہیں، یہ 3 شکلیں، 1 2 3. اب دیکھیں ان میں بھی نقطوں کا کمال ہے. اگر ہم اس کے اوپر ایک نقطہ بیچ میں ایک نقطہ لگاتے ہیں تو یہ بن گیا جیم، جیم بن گیا بھی. اگر ہم اس کو خالی چھوڑتے ہیں تو یہ بن گیا ہا. اگر ہم اس کے اوپر نقطہ کوئی نہیں لگاتے تو یہ ہا بن گیا. اگر اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں تو یہ خو بن گیا. یہ بھی 3 شیپس ہیں، ان میں بھی ہم نقطہ لگانے کی وجہ سے یہ بدل جاتے ہیں، جیم ہا خو، صرف نقطے کی وجہ سے. اس لیے آپ کو نقطوں کا بھی دھیان رکھنا ہوگا. اسی طرح یہ ہوتے ہیں، یہ شیپ ہے، اس میں بھی نقطوں کا کمال ہے. اگر ہم اس کو خالی چھوڑتے ہیں تو یہ ہے دال. اگر اس کے اوپر نقطہ آ جاتا ہے تو یہ بن جاتی ہے ذال، ذال. اسی طرح یہ والی شیپ آپ نے دیکھی ہے. اگر یہ خالی ہے تو یہ ہے را، اور اگر اس کے اوپر ایک نقطہ آ جاتا ہے پھر یہ بن جاتا ہے زا. اور اسی طرح یہ والی شیپ ہے، آپ دیکھو. اگر ہم اس کو خالی چھوڑتے ہیں تو یہ ہے سین، اور جس کے اوپر نقطے ہیں یہ ہے شین. اسی طرح یہ شکل ہے. تو اگر ہم اس کو خالی چھوڑتے ہیں صاد، اگر اس کے اوپر نقطہ لگاتے ہیں تو یہ ہے ضاد. اور اسی طرح یہ 2 شکلیں ہیں، ایک شکل یہ بھی ہے. اگر ہم اس کو خالی چھوڑتے ہیں تو یہ ہے تو، اور اگر نقطہ لگاتے ہیں تو یہ ہے ضو. اور یہ شکل ہے ایک
اسی طرح اگر ہم اس کو خالی چھوڑتے ہیں عین، اور اگر نقطہ لگاتے ہیں تو غین، تو یعنی کہ آپ کو یہ نقطوں کا بہت خاص طور سے دھیان رکھنا ہوگا۔